کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ایک بار پھر ہم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کی غمخواری کے جذبے کے تحت مدنی چینل کے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ میں حاضر ہیں۔ آپ کو بھی ہم اس سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم موصول ہونے والی آپ کی فون کالز اور ان کے جوابات، قرآنی آیات، احادیث طیبات، اقوال بزرگان دین رحمہم اللہ مبین اور 15ویں صدی کی عظیم علمی اور روحانی شخصیت میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ کے عطا کردہ روحانی علاج تعویذات عطاریہ اور اوراد عطاریہ کی روشنی میں پیش کرنے کی ہم سعی کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے درود پاک کی فضیلت ہم سنتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ جو روز جمعہ مجھ پر 80 بار درود پاک پڑھے اس کے 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کی کالز کی طرف بڑھنے سے قبل آئیے ایک ابتدا میں روحانی علاج ہم آپ کو بیان کرتے ہیں۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو روحانی علاج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں وہ ایسے مرض کا روحانی علاج ہے، کافی اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ اس مرض کے اندر دماغ میں بعض اوقات جھٹکے لگتے ہیں، اعضاء کپ کپانے لگ جاتے ہیں، جسم کپ کپانے لگ جاتا ہے، میری مراد مرگی کا روحانی علاج۔ جی ہاں مدنی چینل کے ناظرین، آج انشاءاللہ عز و جل سلسلے کی ابتدا میں ہم آپ کو خاص مرگی کا روحانی علاج بیان کریں گے۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں جن کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، کافی آزمائش ہو جاتی ہے، پھر ان بچوں کی وجہ سے ان کے والدین، ان کے سرپرست، ان کے بڑے وہ بھی آزمائش میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، جملہ امراض سے ہمارے بچوں کو ہم سب کو محفوظ فرمائیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ضرور رکھیے گا۔ مرگی کا روحانی علاج ابتدا میں جو بیان کیا جائے تو اس کو بھی تحریر فرما لیجئے گا، اور ضمناً کالز کے بعد جب ہم آپ کے روحانی علاج بیان کریں گے، استخاروں کے بعد جب روحانی علاج بیان کیے جائیں گے تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ ان کو بھی تحریر فرما لیجئے گا۔ انشاءاللہ عز و جل علم میں بھی اضافہ ہوگا۔ اور اس میں دیکھیں، اگر ہمارے گھر والوں میں سے، رشتہ داروں میں سے، ہمارے جاننے والوں میں سے کوئی اس مرض میں مبتلا ہے، ہمارا کوئی اسلامی بھائی اس مرض میں مبتلا ہے، تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو بھی آپ یہ وظیفہ بتا سکتے ہیں، پڑھنے کے لیے روحانی علاج بیان کر سکتے ہیں۔ کیا معلوم ہمارے روحانی علاج تحریر کرنے کی وجہ سے ہم نے کسی کو بتایا اور اس کو فائدہ ہو گیا، اس کی بیماری دور ہو گئی، تو دیکھیں کتنا بڑا ہمارے لیے ثواب کا یہ ذریعہ بن جائے گا۔ ہماری ذات سے کسی کو فائدہ پہنچ جائے تو یہ کتنے ثواب کا کام ہے۔ امید ہے اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین ضرور رکھیں گے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین آئیے معلوم کرتے ہیں مرگی کا روحانی علاج۔ یہ ضرور ارشاد فرمائیں کہ مرگی کا روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرگی کے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے بیمار عابد میں ایک بڑا آسان، جی ہاں، رسالہ ہے، اچھا رسالہ باپا کا لکھا ہوا، رسول کریم کا لکھا، برکاتہم العالیہ کا مدنی چینل کے ناظرین بہت شاندار یہ رسالہ ہے، بیمار عابد۔ تو اس میں بڑا آسان ایک وظیفہ آپ نے تحریر فرمایا ہے، روحانی علاج تحریر فرمایا ہے کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 بار روزانہ پڑھ کر مرگی کے مریض پر دم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی اس کے اور بھی فوائد ہیں، یعنی اس وظیفے کے کہ جیسے بخار ہو، نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، ہر قسم کے درد اور آنکھوں کی بیماریوں کے لیے بھی یہ روحانی علاج
مفید ہے۔ 66 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھنا ہے مدنی چینل کے ناظرین۔ جو اس طرح کے مرض میں مبتلا ہیں، مرگی کا جن کو دورہ پڑتا ہے، اس میں بھی یہ روحانی علاج بہت مجرب ہے۔ اچھا، بخار میں بھی اس وظیفے کو کیا جا سکتا ہے، نزلہ ہو، زکام ہو، کھانسی ہو، دیگر امراض میں بھی یہ وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں، اب ہم آپ کی کالز کی جانب دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کالز چلا دیجیے گا۔ میرا نام محمد سجاد علی اتاری ہے، میری والدہ کا نام ہے امیرہ خاتون۔ میرا مسئلہ یہ ہے، میرے منہ پر دانے آ جاتے ہیں۔ منہ پر دانے نکل آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ سجاد بھائی، ابھی آپ کو ہم دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ شیخ محمد بات کر رہا ہوں، کوٹ غلام محمد سے۔ اس طرح کروانا تھا ہے کیونکہ میری 15 دن طبیعت صحیح ہوتی ہے، اس کے بعد خراب ہوتی ہے، اور ڈاکٹروں نے سیدھے گھٹنے میں دو کرتے ہیں علاج بتا دیں۔ 15 دن طبیعت صحیح رہتی ہے، پھر خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ شیر محمد بھائی، آپ کے لیے بھی انشاءاللہ ابھی ہم روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمران بات کر رہا ہوں، ٹبہ سلطان پور سے۔ میری امی کے گھٹنوں میں درد رہتا ہے، برائے مہربانی اس کا کوئی علاج بتا دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ عمران بھائی، ابھی آپ کے والدہ کے لیے گھٹنوں کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج بھی بیان کرتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میں ڈرائیور کا ڈرائیوری کرتا تھا، ایک تو میری لات سے سٹ لگی جی، دوسری مینوں گھریلو پریشانی بہت زیادہ، بیوی الو میں بہت پریشان ہوں، بچے دو بچے نے، بچے لے کے دو پیکے دے، یہ کوئی مینوں دس۔ اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو پریشانیوں سے نجات کا روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی کال چلا دیجیے۔ میرا نام شیخ جاوید ہے، میری امی جان کا نام ہے احمدی بیگم۔ میری ایک مشکل ہے کہ میں کتنا بھی کماتا ہوں یا کام کرتا ہوں، اس وقت میں سعودی عرب میں ہوں، لیکن میرے کمائی میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ جتنا بھی کماتے ہیں لیکن برکت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے رزق حلال میں، آپ کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرمائیں۔ برکت کا تعلق کس چیز سے ہے یہ بھی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتائیں گے، روحانی علاج بھی انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، روحانی علاج کے حوالے سے کچھ کالز ہمیں موصول ہوئی تھیں، آئیے ان روحانی علاج کو ہم جاننے کی، مسائل کے حل کے لیے روحانی علاج معلوم کرتے ہیں۔ جی، سجاد بھائی کی ابتداء کال تھی، انہوں نے کہا کہ منہ پر ان کے دانے نکل آئے ہیں۔ ہوتا ہے بعض اوقات چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں، پھنسیاں نکل آتی ہیں، اور اس طرح کے کالے کالے دھبے نکل آتے ہیں۔ تو یہ دانے ختم ہو جائیں چہرے کے، پھنسیاں ختم ہو جائیں، اس سے حفاظت کا روحانی علاج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بیماری کو دور فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ آمین۔ سجاد بھائی، آپ کے لیے ایک روحانی علاج پیش خدمت ہے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مائع ناز تصنیف مدنی پنسورہ میں یہ روحانی علاج موجود ہے۔ روزانہ 3 بار یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو روزانہ 3 بار پڑھ کر اپنے دانے پر دم کر لیا کرے یا کسی سے کروا لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اس کے برکت سے آپ کے دانے دور ہو اچھا، اب ان کے چہرے پر دانے نکل آئے ہیں نا، تو اب دانوں پر پھر یہ کیسے دم کسی کریں سے گے؟ گھر پہ کوئی ہو یا کوئی اسلامی بھائی ان کو میسر ہے، گھر کے کوئی فرد میں سے کوئی بھی ہو، وہ پڑھ کے ان پہ دم کر دے، اور یہ بھی چاہے تو وقتاً فوقتاً یا سلامو 33 بار پڑھ کر پانی میں دم اچھا، کر کے ایسا پی لیا ممکن ہے کریں۔ کہ یا رقیب، جیسے آپ نے دانوں سے حفاظت کا روحانی علاج بیان کیا، پڑھ کر اپنے ہاتھوں ہاتھ پہ پہ دم کر کے جی ایسا کر سکتے چہرے ہیں، پر جی اس پھیر طرح کر لیں، لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا، اور بالخصوص سجاد بھائی یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا اس کے مطابق عمل کیجئے۔ چہرے پر اگر دانے نکل آئے ہیں، پھوڑے پھنسیاں نکل آئے ہیں، یا رقیبو، اچھا یہاں یہ عرض کرتا چلوں قابل توجہ بات ہے، یا رقیبو، تو دیکھیں اس کو تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ ادا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس میں را قاف، ایک ہوتا ہے باریک کاف، ایک ہوتا ہے موٹا قاف، تو اس میں قاف یہ موٹا قاف ہے، یا رقیب، را قاف
یا با یا رقیبو، یہ صرف 3 مرتبہ پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پر اگر پھیل لیں تو چہرے کے دانے، داغ، دھبے وغیرہ یہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس روحانی علاج پر عمل کیجئے، اللہ کی رحمت سے آپ کے چہرے کے دانے ختم ہو جائیں گے۔ اچھا، شیر محمد بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ 15 دن ان کی طبیعت صحیح رہتی ہے پھر خراب ہو جاتی ہے، کچھ ایسا بتائیے کہ ان کی طبیعت بہتر ہو جائے ان کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بھی صحت یابی نصیب فرمائے۔ یا مؤمنو یا مؤمنو یا مؤمنو 115 بار پڑھ کر یہ بھی اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل ان کا بھی مرض جاتا رہے گا، بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بھی آپ کو جو وظیفہ بتایا گیا مدنی پنسورہ کے بعد فیضان اوراد میں لکھا ہوا ہے، تو یہ مکتبۃ المدینہ سے آپ ہدیتاً طلب فرما سکتے ہیں۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ہر گھر میں اس کا ہونا ضروری ہے، گھر میں رکھیں، انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا۔ جب بھی گھٹنوں میں درد ہو، پیروں میں درد ہو، کمر میں تکلیف ہو، تو اس وظیفے کو آپ مدنی پنسورہ کتاب میں سے پڑھ سکتے ہیں۔ جب بھی کوئی بیماری آ جائے، بہت سارے الحمدللہ عز و جل اس میں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، گھریلو علاج اس میں لکھے ہوئے ہیں، گھریلو کارآمد مدنی پھول اس میں لکھے ہوئے ہیں۔ مدنی پنسورہ آپ دیکھیں، مدنی چینل کے اسکرین پر اس کتاب کا ٹائٹل بھی دیکھ رہے ہوں گے، تو یہ کتاب مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ بطور تحفہ آگے تقسیم کیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی ہمیں برکتیں حاصل ہوں گی۔ اچھا، عمران بھائی بتا رہے تھے کہ ان کی والدہ کی گھٹنوں میں بہت زیادہ تکلیف رہتی ہے، تو گھٹنوں کے درد سے حفاظت کا روحانی علاج ارشاد فرمائیں۔ گھٹنوں سے درد سے حفاظت کا روحانی علاج بھی پیش خدمت ہے، یہ بھی مدنی پنسورہ کے فیضان اوراد باب میں موجود ہے۔ جی، یا غنی کیوں، یا غنی کیوں، یا غنی کیوں، اس کی کثرت کرتے ہیں، اس کو کثرت سے پڑھتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل یہ گھٹنوں کا درد یا جسم ہاتھ میں جو جوڑوں کا درد ہوتا ہے، اس سے انشاءاللہ عز و جل فائدہ ہوگا، درد دور ہوگی۔ مزید ہمارے تعویذات عطاریہ کے جو جی بستے لگتے ہیں، یہاں پر پیر ہاتھ کے درد کے لیے، گھٹنوں کے درد کے لیے مخصوص ڈوریاں دم کر کے دی جاتی ہیں، تو ہمارے بستوں پر رابطہ کرے اور رابطہ کر کے وہاں سے تعویذات عطاریہ بھی حاصل کرے اور ڈوریاں بھی حاصل کرے، انشاءاللہ عز و جل ان کا یہ مرض دور ہو جائے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ اچھا، جاوید بھائی کی قول تھی، بتا رہے تھے کہ مجھے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، جتنا بھی میں کماتا ہوں پورا نہیں ہوتا، برکت نہیں رہتی۔ یہ شاید اگر میں عرض کروں نا آپ سے، ایک عالمگیر مسئلہ ہے۔ جی ہر دوسرے شخص کو یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا پورا نہیں ہوتا، میں جتنا بھی کماتا ہوں مہینہ پورا ہونے سے پہلے ہی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے، راشن میں برکت نہیں رہتی ہے، گھر میں پورا نہیں ہوتا۔ تو اب یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ برکت کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ زیادہ کمانے سے ہے یا کم آمدنی پر گزارا ہو جانا؟ یہ اس حوالے سے یہ بھی ارشاد فرمائیں، اور دوسرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا کہ روحانی علاج اب کیا وظیفہ کریں کہ پورا ہو جائے اور برکت بھی ہوتی رہے اور دوسروں کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلانا پڑے؟ ہماری ایک تعداد ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ زیادہ آمدنی ہو جب ہی ہمارا گزارا ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں، جتنی بھی آمدنی ہو، کم آمدنی ہی صحیح، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں برکت دینے والا ہے۔ ہم اپنے معاملات کی طرف نظر رکھیں، عبادتوں کی طرف، سنتوں پر عمل کا ذہن رکھیں، تو انشاءاللہ کم آمدنی میں بھی میانہ روی کے ساتھ اگر اپنے معاملات کو رکھیں گے تو انشاءاللہ عز و جل اس میں بھی اللہ کے کرم سے برکت ہوگی۔ بڑی پیاری ماشاءاللہ آپ نے بات ارشاد فرمائی کہ کم آمدنی میں اگر میانہ روی کے ساتھ ہم چلیں، اعتدال کے ساتھ ہم چلیں، تو انشاءاللہ عز و جل بآسانی ہمارا پورا ہو جائے گا۔ اور مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، ہم وہ باتیں، وہ اسباب کے جن کی وجہ سے رزق میں تنگی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، اس پر بھی غور کرتے رہیں کہ کن باتوں کی وجہ سے رزق میں تنگ دستیاں آ رہی ہیں۔ رزق کا ضائع کرنا، بے دریغ رزق کا ضائع کرتے رہنا اور روٹیوں کا ضائع کرنا، یہ بھی رزق میں تنگ دستی کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اب ہم اس پر بھی غور کرتے رہیں، اور اس حوالے سے اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ایک رسالہ ہے، تنگ دستی کے اسباب اور ان کا حل۔ اس میں الحمدللہ عز و جل بہت سارے اس میں اسباب بیان کیے گئے ہیں کہ وہ کون سے اسباب ہیں کہ جن کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے۔ ان اسباب سے ہم بچنا شروع کر دیں، وہ اسباب چھوڑ دیں، اور وہ کام کہ جس کی وجہ سے رزق میں برکت رہتی ہے وہ ہم شروع کر دیں کرنا، تو دیکھیں انشاءاللہ عز و جل رزق میں برکت رہے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اپنی خواہشات کو پورا کرنے میں لگ گئے۔ ایک ہوتی ہے ضروریات، ایک ہوتی ہے خواہشات۔ اگر ہم ضروریات کو پورا کریں
تو بآسانی اللہ کی رحمت سے ہمارا ایک مہینے کا سلسلہ، گھر میں آمدنی کا سلسلہ پورا ہوتا رہے گا اور بآسانی مہینہ عافیت کے ساتھ گزر جائے گا۔ اور اگر ہم خواہشات کو پورا کرنے میں لگ جائیں تو اب چاہے جتنی ہی ہماری آمدنی ہو وہ ہمارا مہینہ پورا نہیں کر سکتی۔ تو خدا را ہم اپنے اخراجات پر بھی غور کرتے رہیں کہ کہاں میں فضول خرچی کر رہا ہوں، کہاں میں پیسے جو ہے نا وہ ضائع کرتا جا رہا ہوں، اس پر بھی ہم غور کرتے رہیں۔ اور اگر میانہ روی کے ساتھ چلیں گے، اعتدال کے ساتھ چلیں گے تو اللہ کی رحمت سے دیکھیں انشاءاللہ عز و جل مہینہ میں ہماری آمدنی جو ہے اس میں گزارا ہو جائے گا۔ جب بھی ہم گھر میں داخل ہوں تو اپنا سیدھا قدم گھر کے دروازے میں داخل کریں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر گھر کے دروازے میں داخل ہوں، گھر کے اندر داخل ہوں، پھر گھر والوں کو سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، گھر والوں کو سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد السلام علیکہ ایھا النبی، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کریں، اور پھر ایک مرتبہ سورہ اخلاص کر لیں۔ اللہ کی رحمت سے گھر میں اتنی برکت ہوگی، اتنی برکت ہوگی، آپ کو اس کا کھلی آنکھوں سے مشاہدہ ہو جائے گا۔ گھر میں تلاوت قرآن پاک کو ہم اپنا معمول بنائیں، ایک وقت ہم مخصوص کر لیں کہ اس وقت میں ہم نے تلاوت قرآن گھر میں کرنی ہی ہے۔ جہاں اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کی رحمت و برکتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت برکتیں نازل ہوں تو وہاں برکتیں ہی برکتیں ہوتی رہیں۔ اللہ کرے تلاوت قرآن کی ہماری عادت بھی بن جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں مزید آپ کے کالز کی جانب، دیکھتے ہیں کہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کیا روحانی علاج جاننا چاہ رہے ہیں اور اپنے کن معاملات کے بارے میں استخارے کروانا چاہ رہے ہیں۔ کال چلا دیجیے۔ میں محمد راشد بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام ہے انور بی بی۔ میرا مسئلہ ہے کہ میں بہت قرض دار ہوتا جا رہا ہوں، تو اس کے لیے کوئی حل بتائیں، اگر استخارہ کر کے بتائیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، بار قرض سے خلاصی عطا فرمائے۔ آپ کا انشاءاللہ عز و جل استخارہ بھی کرتے ہیں اور بار قرض سے خلاصی کا روحانی علاج بھی بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ مشتاق احمد، والدہ کا نام عائشہ بی بی۔ جی استخارہ کرنا ہے، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ طبیعت خراب رہتی ہے، اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ آپ کا بھی مشتاق بھائی استخارہ کر کے روحانی علاج بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ میرا نام حاجی محمد سلیمان، محمود آباد کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ جناب استخارہ کر کے بتائیں کہ میرے پہ کوئی علم ہے یا کوئی جادو ہے یا سایہ ہے۔ میں کافی عرصے سے پریشان بیمار ہوں۔ میری والدہ کا نام زیبا خاتون ہے۔ اللہ آپ کی حفاظت فرمائے۔ حاجی سلیمان نام آپ نے بتایا نا، تو سلیمان بھائی آپ کا بھی استخارہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ کے ساتھ کوئی عملیات، جادو یا کوئی سایہ وغیرہ ایسا ہے یا نہیں۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، استخارہ کر کے روحانی علاج آپ کو ہم بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میں محمد جوید انجم بول رہا ہوں، تلا دان کوٹسارن تو جناب میرا بچہ محمد عمر جوید ناس ہو، پورا سر 4 سال ہو گئے نہ کوئی کم نہیں لگ رہا، تو کرے باہر نہ پروگرام بڑھنا ہے، تامی کوئی نہیں بڑھنا ہے، اتنی دکان نہ پروگرام ہے، اساں پلمبرنگ نے کام سکھایا، الیکٹریشین نے سکھایا، کمپیوٹر نے سکھایا، اور اساں دکان بنا دینے ہیں تو ہر پاسے کاغذ بھی دے دے کے تھک پے، اور تک ہی مایوس ہو کے بہ رہے ہیں۔ اور کوئی مہربانی کرو، کوئی اس واسطے استخارہ کرو۔ محمد عمر جوید نام ہے بچے نا، وہی والدہ کا نام ہے زیادہ پروین، تے والد کا نام ہے میرا محمد جوید انجم ہو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آپ کو جو بظاہر پریشانی ہو رہی ہے بچے کی وجہ سے، اللہ آپ کی پریشانی دور فرمائے، آپ کے بچے کو آپ کا مطیع و فرما بردار بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ ابھی ہم آپ کو اس حوالے سے روحانی علاج بیان کرتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ مریض کا نام شہزادی ہے، ان کی والدہ کا نام خورشید ہے، اور اکثر بیمار رہتی ہیں۔ کوئی کسی نے اپنا جادو ٹونا کیتا یا کی وجہ ہے؟ اکثر بیمار رہتی ہیں، کسی نے ان پر کوئی جادو تو نہیں کروا دیا؟ چلیں استخارہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ آیا واقعی ان کے ساتھ کسی نے کوئی عملیات کرائے ہیں یا جادو وغیرہ کروایا ہے۔ استخارے کے بعد ہی انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے۔ مجھے ٹی بی کا مرض ہے، برائے مہربانی میرے لیے کوئی روحانی علاج ارشاد عطا فرما دیں۔ انشاءاللہ عز و جل ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ میری والدہ کا نام انیلا ہے، ان کی والدہ کا نام گرینا ہے۔ میری والدہ آئے دن بیمار رہتی ہیں، استخارہ کر کے بتا دیں کہ ان سے جادو ٹونا بندش تو نہیں؟ آئے دن بیمار رہتی ہیں، کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا؟ چلیں استخارہ کر کے ہم بتاتے ہیں کہ آیا کسی نے جادو کروایا ہے یا قدرتی طور پر ہی بیماریوں کا معاملہ ہے۔ تھوڑا سا انتظار کیجیے گا، استخارہ بھی کرتے ہیں اور روحانی علاج بھی ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلی قول چلا دیجیے گا۔ یاسین بات کر رہا ہوں، میری والدہ کا نام ذکرہ بی بی ہے۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں 8 سال سے بیمار پریشانی ہے، مجھے کوئی علاج بتائیں، استخارہ کر کیا مسئلہ ہے؟
8 سال سے بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی بیماریاں بھی دور فرمائیں، پریشانیاں بھی دور فرمائیں، روحانی علاج بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ تو بڑھتے ہیں جوابات کی جانب۔ مدنی چینل کے ناظرین اپنے ساتھ ڈائری اور قلم یہ رکھ لیجئے، بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جنہوں نے کالز کی اور اپنے مسائل بیان کیے اور بیان کیے جا رہے ہیں اب آپ کے روحانی علاج۔ جی حضور، ٹی بی کا روحانی علاج پہلے ابتدا میں ارشاد فرمائیے، اس کے بعد بھی 2-3 اسلامی بھائیوں کی قول تھی، انہوں نے بھی بیماریوں کے حوالے سے استخارے کا روحانی علاج کا فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہوں نے کہا ٹی بی کا مرض ہے، کوئی ایسا روحانی علاج بتا دیجیے۔ تو سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ تعویذات عطاریہ کے بستے پر ٹی بی کا تعلق دمہ جو ہے، یہ دمہ کا ایک مرض ہوتا ہے، تو یہ تعویذات عطاریہ پر ایک مخصوص تعویذ نگلنے کے لیے دیا جاتا ہے، تو وہ تعویذات عطاریہ کے بستے سے جا کر حاصل فرما لیں۔ اور ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج ہے کہ یا حیو، میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنی مایہ ناز کتاب مدنی پنصورہ کے صفحہ نمبر 254 پر یہ روحانی علاج تحریر فرمایا ہے۔ یا حیو 1000 بار پڑھ کر جو کوئی مریض پر دم کرے تو انشاءاللہ عز و جل مریض صحت پائے گا۔ تو انشاءاللہ آپ یا حیو 1000 پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، پانی پر بھی دم کر کے رکھ لیجئے اور وہ پانی وقتاً فوقتاً پیتے رہیں، انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ٹی بی کا جو مرض ہے وہ انشاءاللہ جاتا رہے گا انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور اسلامی بھائی ہیں جنہوں نے کہا کہ میرا بیٹا ہے محمد عمر جاوید اور بہت پریشان ہے، بہت کوششیں کی انہوں نے، کام وغیرہ کی کہ کوئی کام مل جائے، کہیں کام ان کا لگ جائے، تو ان کے لیے ایک بڑا پیارا روحانی علاج پیش کر رہا ہوں۔ یا سمیع، یا سمیع، یا سمیع، پنجگانہ نماز کی عادت بنائیے کہ پنجگانہ نماز پڑھنے سے بھی رزق کی جو تنگی ہے وہ دور ہوتی ہے۔ تو کسی بھی نماز کے بعد دل جمعی کے ساتھ یہ وظیفہ کریں، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ لیں، اور اس وظیفے کے بعد اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اس کی یہ برکت ہے کہ جو مانگے گا وہ پائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ انشاءاللہ عز و جل۔ تو یقیناً مدنی چینل کے ناظرین روحانی علاج آپ نے سماعت فرما لیے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں اب ہم استخاروں کے جوابات کی جانب۔ استخاروں کے جوابات بھی آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے راشد بھائی آپ کی قول تھی، آپ نے کہا کہ میں بہت زیادہ قرضے میں ڈوبتا جا رہا ہوں، استخارہ کر کے بتائیے کہ کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں راشد بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بظاہر کوئی عملیات، اثرات، بندش کا معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، فی الوقت آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر ہی آزمائشیں ہیں اور اللہ کی رحمت سے بہت جلد آپ کی یہ آزمائشیں بھی دور ہو جائیں گے۔ ہمت رکھیں، حوصلہ رکھیں، دعائیں بھی آپ اللہ کی بارگاہ میں کرتے رہیں۔ میرا آپ کو مدنی مشورہ یہ ہے کہ آپ کم از کم 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کر کے آپ دعا کریں، اور تعویذات عطاریہ کے بستے بھی لگتے ہیں سنتوں بھرے اجتماع کے اختتام پر، تو تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، اپنی ان آزمائشوں کی کارڈ کا عمل بھی کروا لیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کی یہ آزمائشیں دور ہو جائیں گی۔ اور وظیفہ آپ بارے قرض سے خلاصی کا سماعت فرما لیجئے۔ آپ بھی اور ہمارے جو دیگر مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اگر آپ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ ہے کہ بارے قرض تلے دبے جا رہے ہیں، قرضے میں ڈوبتے جا رہے ہیں، ایسے اسباب نہیں بن پا رہے کہ میں قرضہ ادا کر سکوں، تو آپ صدقے دل کے ساتھ اس وظیفے کو پڑھنے کا معمول بنائیے۔ وظیفہ کیا ہے؟ جو بارے قرض تلے دبا جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ اور صبح و شام 100 مرتبہ یہ دعا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ، صبح و شام 100 مرتبہ، اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ اس دعا کو پڑھیں۔ اللہ کے رحمت سے آپ کا قرضہ ادا ہو جائے گا، ایسے اسباب بن جائیں گے کہ آپ بآسانی اپنا قرضہ اتار سکیں گے۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، اگر ابھی آپ کو یاد نہ ہو سکا ہو، سمجھ نہ آیا ہو، دعا لکھ نہ پائے ہو، تو آپ مدنی پنصورہ کتاب
میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کی بہت شاندار یہ تصنیف ہے مدنی پنسورہ، بہت سارے اس میں روحانی علاج لکھے ہوئے ہیں، اسی میں سے ہی آپ کو یہ وظیفہ بیان کیا گیا، قرضے سے نجات کا روحانی علاج، تو اس میں سے یہ وظیفہ آپ پڑھ سکتے ہیں، یاد بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہ کتاب آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب فرما سکتے ہیں۔ تو پابندی کے ساتھ تاحصول مراد اس عمل کو جاری رکھیے، اللہ کی رحمت سے آپ کا سارا قرضہ ادا ہو جائے گا۔ اور چاہیں تو تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیں، تعویذات عطاریہ کے بستوں پر بھی اس کا ایک پرچہ دیا جاتا ہے جس میں یہ وظیفہ لکھا ہوتا ہے۔ اچھا مشتاق بھائی، آپ کی کال تھی، آپ نے کہا کہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے۔ تو دیکھیں آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں آپ کے ساتھ روحانی طور پر ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ اللہ آپ کی بیماری کو گناہوں کا کفارہ بنائے، درجات کی بلندی کا سبب بنائے، بہت جلد اللہ کی رحمت سے آپ کی طبیعت بہتر ہو جائے گی۔ تو روحانی علاج اس حوالے سے آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ 1000 مرتبہ یا حیو اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفات نام ہے آپ خود پڑھ لیں، پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، پانی پہ دم کر کے پئیں، یا گھر میں کوئی دوسرا فرد یہ وظیفہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے آپ کو پلا دیں، اللہ کی رحمت سے آپ کی بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اور کوشش کیجئے کہ اپنا صدقہ بھی نکالیں، کہ صدقہ یہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور بیماریوں کو دور کرتا ہے۔ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے، انشاءاللہ عز و جل طبیعت آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اس کے بعد حاجی سلیمان نام بتایا تھا آپ نے کہا کہ مجھ پر کوئی علم تو نہیں ہے، یا مجھ پر کسی نے جادو تو نہیں کروا دیا، یا مجھ پر کوئی سایہ یا آسیب یا عملیات کا معاملہ تو نہیں ہے۔ تو دیکھیں سلیمان بھائی، آپ کا استخارہ کیا گیا، استخارے میں بظاہر آپ کے ساتھ کوئی عملیات، بندش، اثرات، آسیب اس کا اشارہ نہیں آ رہا، روحانی طور پر ایسا کوئی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، وقتی طور پر آپ کے ساتھ آزمائشوں کا اشارہ آ رہا ہے، قدرتی طور پر آزمائشیں ہیں، کسی نے آپ پر کوئی جادو نہیں کروایا، کسی نے آپ پر کوئی عملیات وغیرہ نہیں کروائے، ایسا کوئی آپ کے ساتھ معاملہ نہیں ہے۔ تو اگر چاہتے ہیں کہ ہم پیشگی ہی جادو سے، جنات سے، عملیات سے، اثرات سے ہماری حفاظت ہو، ایک حفاظت ہی ہمارا حصار بن جائے، تو اس کے لیے ایک وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 7 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو، یا محیی یا ممیتو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، انشاءاللہ عز و جل جادو اثر نہیں کرے گا۔ تاحصول مراد اس عمل کو آپ جاری رکھیے، اللہ کی رحمت سے جادو سے، عملیات سے، ہر طرح کے اثرات سے حفاظت رہے گی۔ اور آپ تعویذات عطاریہ کے بستے سے بھی رابطہ فرما لیجئے۔ تعویذات عطاریہ کے بستوں پر الحمدللہ عز و جل کارڈ کا ایک مخصوص عمل کیا جاتا ہے، تو اپنا کارڈ کا عمل بھی کروا لیجئے، ان آزمائشوں کی کارڈ کروائیے، اللہ کی رحمت سے فائدہ حاصل ہوگا۔ اور یہ جو آپ کو وظیفہ بتایا گیا، یہ بھی الحمدللہ عز و جل مدنی پنسورہ میں سے ہی آپ کو وظیفہ بتایا گیا ہے۔ مدنی پنسورہ آپ چاہیں تو دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے طلب فرما لیجئے، اس میں سے یہ وظیفہ پڑھ لیجئے اور اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آگے تقسیم بھی کیجئے، بطور تحفہ بھی دیجئے، انشاءاللہ عز و جل اس کی بھی برکتیں ملیں گی۔ اس کے بعد ہمارے ایک اور اسلامی بھائی کی قول تھی، آپ نے کہا کہ والدہ میری آئے دن بیمار رہتی ہیں، ان پر کسی نے کوئی جادو تو نہیں کروا دیا؟ تو دیکھیں آپ کی والدہ کا بھی استخارہ کیا گیا، آپ کی والدہ پر کسی نے کوئی جادو نہیں کروایا، بظاہر بیماری ہی کا اشارہ آ رہا ہے، بیماری کی علامات ہیں۔ آپ خوب خدمت بھی کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں بھی لیجیے، تعویذات عطاریہ کے بستے سے رابطہ فرمائیے، اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے تعویذات عطاریہ بھی استعمال کیجیے، اللہ کی رحمت سے آپ کی والدہ بہت جلد صحت یاب ہو جائیں گی۔ اور میں آپ کو مدنی مشورہ دیتا ہوں، آپ کم از کم 12 جمعرات کی نیت فرما لیجیے کہ 12 جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع میں فیضان مدینہ میں شرکت کریں، اور یہاں اجتماع میں آپ دعا کریں اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے۔ اس طرح کی بہت ساری مدنی بہاریں مدنی چینل کے ناظرین ہیں، اس طرح کے واقعات ہم نے سنے ہیں، دیکھے بھی ہیں کہ فلاں کا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا، فلاں کی والدہ صحت یاب نہیں ہو پا رہی تھی، بیماری میں مبتلا تھی، الحمدللہ عز و جل سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کی، اور اس میں جو اجتماعی طور پر دعا کی جاتی ہے، اس دعا کے بھی رقت انگیز اپنے ایک مناظر ہوتے ہیں، اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول ہو رہا ہوتا ہے۔ آپ ہفتہ وار سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت کر کے اجتماعی طور پر کی جانے والی دعا میں شریک ہو، اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا کریں کہ اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ عز و جل بہت جلد آپ کی والدہ
گا, صحت یاب ہو جائیں گے. اور اجتماع کے اختتام پر بھی تعویذات اطاریہ کے بستے لگتے ہیں, تعویذات اطاریہ بھی حاصل کیجئے گا, انشاءاللہ عز و جل فائدہ حاصل ہوگا. اور ایک اور مدنی مشورہ آپ قبول فرما لیں کہ اگر آپ کی والدہ کی خدمت میں کوئی رکاوٹ نہ آتی ہو اور کوئی ایسی شرعی مجبوری بھی نہ ہو, تو میرا آپ کو مدنی مشورہ ہے کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی قافلے میں سفر کر کے اپنی والدہ کی صحت یابی کے لیے دعا بھی کیجئے. انشاءاللہ عز و جل اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ فائدہ حاصل ہوگا, آپ کی والدہ صحت یاب ہو جائیں گے. اور وظیفہ آپ سماعت فرما لیجئے, 111 مرتبہ اول و آخر 11 بار درود شریف کے ساتھ یا سلامو پڑھ کر اپنی والدہ پر دم کیجئے, پانی پہ دم کر کے پلائیے, اللہ کی رحمت سے سلامتی نصیب ہوگی. اچھا, یہاں پر ایک بات ذہن نشین فرما لیجئے گا, بالخصوص ہمارے وہ اسلامی بھائی جن کے استخارے کیے گئے, حقیقت حال اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیے کہ استخارے سے یقینی علم غیب حاصل نہیں ہوتا. مزید قول چلا دیجئے گا. میری بیٹی ہے منور فاطمہ, ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਸਲੀਮ ਅਖਤਰ. ਸਰ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਿਮਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣੀ, ਤਾਂ 9 ਮਹੀਨੇ ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਦਰਦ, ਗੋਡਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 24 ਘੰਟੇ ਨਪਿਆ ਰਹਿਣਾ. ਦੂਸਰਾ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਰ ਅਹਿਮਦ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਵਾਲਦਾ ਦਾ ਨਾਮ ਅਨਵਰ ਜਾਨ ਹੈ. ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ہے ਕਾਫی ساری. اللہ آپ کی پریشانیاں دور فرمائے, بچی کو صحت یابی عطا فرمائے. جی حضور اس حوالے سے روحانی علاج. انہوں نے کہا کہ بچی ہے, اسے بخار رہتا ہے, درد رہتا ہے, تو اس کے لیے ایک بڑا پیارا علاج میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد, اس میں آپ نے بخار کا روحانی علاج لکھا ہے کہ یا غفورو یا غفورو یا غفورو, کاغذ پر 3 بار لکھ یا لکھوا کر پلاسٹک کوٹنگ کر کے چمڑے یا ریگزین یا کپڑے میں سی کر گلے میں ڈال لیں یا بازو پر باندھ دیجئے. انشاءاللہ عز و جل ہر قسم کے بخار سے نجات ملے گی. تو آپ اس پر عمل فرمائیں, انشاءاللہ عز و جل بچی کا جو بخار ہے وہ انشاءاللہ اتر جائے گا. اور یہ وظیفہ بھی الحمدللہ عز و جل رسالہ بیمار عابد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت شاندار رسالہ ہے, مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ یہ رسالہ ہے. یہ مدنی رسالہ آپ حاصل فرما لیں اور آگے تقسیم بھی کرنے کی نیت فرمائیے. نہ جانے ہم کسی کو یہ رسالہ دیں اور اللہ نہ کرے اس کے گھر میں بھی کوئی بیماری ہو, وہ رسالہ یہ پڑھ کر دم کرے اپنے بچوں پر, گھر والوں پر, اس کی بھی بیماری دور ہو جائے, تو ہمارے لیے بھی دیکھیں ثواب کا ذریعہ بنے گا. ہمارے لیے بھی یہ کتنے عظیم بڑے اور عظیم ثواب کا سبب بن جائے گا. تو اچھی نیتوں کے ساتھ حسب توفیق جتنی ہماری حیثیت ہے, اگر ایک رسالہ خرید کر تقسیم کرنے کی نیت ہے, کم از کم ایک رسالہ تو ہم خرید کر آگے تقسیم کریں, بطور تحفہ کسی کو پیش کر دیں. نہ جانے ہمارا یہ چھوٹا سا عمل اس کی زندگی میں ایک مدنی انقلاب برپا کرنے کا بھی یہ سبب بن سکتا ہے. اور دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس رسالے کو حاصل کر سکتے ہیں. میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے سلسلے روحانی علاج اور استخارہ کا وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے مسائل بھیجنے کے لیے ہمارا پتہ بھی آپ نوٹ فرما لیجئے. سلسلہ روحانی علاج اور استخارہ, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ, پرانی سبزی منڈی, باب المدینہ, کراچی. اس ایڈریس پر اپنے مسائل لکھ کر مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ کو روانہ کر دیجیے. اور اپنا مکمل پوسٹل ایڈریس بھی لازمی لکھیے گا, تاکہ مجلس مکتوبات و تعویذات اطاریہ آپ کے پوسٹل ایڈریس پر تعویذات اطاریہ, روحانی علاج اور مکتوبات اطاریہ آپ تک روانہ کر دیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری آج کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دکھیاری امت کے تمام دکھ درد دور کرے, بیماریوں سے, تنگ دستیوں سے, گھریلو ناچاقیوں سے نجات بخشے. یا ارحم الراحمین, جن اسلامی بھائیوں نے اپنی پریشانیوں کا اظہار کیا, اپنے مسائل بیان کیے, یا ارحم الراحمین ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے تمام مسائل کو حل فرما, ان کی بیماریاں, پریشانیاں, تنگ دستیاں, گھریلو ناچاقیاں دور فرما. یا ارحم الراحمین ہماری بیماریوں کو گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا سبب بنا. یا ارحم الراحمین جن کے والدین بیمار ہیں, ان کے والدین کو صحت, تندرستی, عافیت کے ساتھ عطا فرما. ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ فرما. آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.